کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی امت کے لیے روزہ ہے، امت سارے امتیوں کے لیے روزہ ہے، لیکن صرف طریقہ الگ الگ ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے۔ روزہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود اس کے لیے بن جاتا ہوں، یعنی ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ خدا فرماتا ہے کہ میں ہوں، اس کا جزا میں دیتا ہوں۔ انسان روزہ رکھ کر کے تقوی حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ روزہ ہیں، مثال کیا حقیقت میں ابھی آپ روزہ ہیں۔ ابھی اگر باہر ناچ اور گانے باجا کا پارٹی لگ جائے تو آپ دیکھنے جائیے گا؟ ہرگز نہیں جائیے گا۔ تو یہ تقوی آپ کے اندر آیا کہاں سے؟ آپ تو خود اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہیں کہ ابھی ہم روزہ ہیں، اس گندی چیز کو دیکھنے نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہاتھ میں موبائل ہو تو آپ اس میں گانا نہیں سنتے ہیں، گھر میں ٹی وی ہو تو اس کو آپ نہیں گانا نہیں چلاتے ہیں، فلم نہیں دیکھتے۔ کیوں بھائی؟ کہ آج ہم روزہ ہیں۔ تو روزہ یہی کہتا ہے کہ آج جو تم خود سے کر رہے ہو، اب پھر اپنے آپ کو جانچو کہ اس دن جو ہم نے روزہ رکھا تو اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا۔ اب جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو گناہ ابھی ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو گناہ سے ابھی ہم باز ہیں، رکے ہوئے ہیں، افطار کے بعد ہم روک پاتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو؟ اگر روک پاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے جو ابھی رکے ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ روزہ سے ہم کو فائدہ بھی حاصل ہے، اور ہمارا روزہ جو ہے یہ عبادت کے طرف جا رہا ہے۔ اور اگر افطاری کے بعد اس جرم سے ہم نہیں روک پا رہے ہیں تو ہمارا روزہ عبادت کے طرف نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم روزہ نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کہے گا، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک سسٹم، ایک فرمولہ نبھانے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد جو گناہ نہیں کیے ہیں، روزہ توڑنے کے بعد، افطاری کے بعد بھی اس گناہ سے اگر رک گئے ہیں تو یقیناً یہ روزہ عبادت بھی ہے، اس کا جزا اللہ خود دے گا، اور یہی روزے سے ہم کو تقوی بھی حاصل ہو گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس دیا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں 3 قسم کے ایسے ہیں کہ ایک ہے فرشتہ، ایک ہے انسان، ایک ہے جانور۔ 2 مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیز عطا کی اور ایک مخلوق کو 2 چیزیں عطا کر دی۔ یہ تینوں مخلوق ایک قسم کا نہیں ہے، یہ تینوں مخلوق ایک طرح نہیں ہے۔ ایک کو اللہ نے ایک چیز دیا، دوسرے کو دوسرے چیز دیا، اور تیسرے کو سب کچھ دے دیا۔ اب کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے، فرشتوں کو عقل دیا ہے، نفس نہیں دیا ہے، صحبت نہیں دیا ہے، گناہ کرنے کا ان کے اندر خواہش نہیں دیا ہے، صرف کیا دیا؟ عقل دیا ہے۔ تو جو عقل جس کے پاس صرف ہو وہ کبھی گناہ کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتا ہے، گناہ کے بارے میں کبھی اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ ہے فرشتوں کی جماعت، اس سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس صرف عقل ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جانوروں کے پاس اللہ نے عقل نہیں دیا، صحبت دیا، نفس دیا، تو یہ بیچارے عقل سے خالی ہے، عقل سے یہ معذور ہے، یہ جانور ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا کی اور نفس بھی دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقل رہنے کے باوجود اگر بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ بندہ گناہ سے جب بچ جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟
فرشتہ اسی لیے گناہ سے بچے ہیں کہ اس کے پاس نفس نہیں ہے. انسان اس لیے نہیں بچ پا رہا کہ اس کے پاس نفس ہے. جانور گناہ سے اس لیے نہیں بچتا ہے کہ اس کے پاس صرف نفس ہے، عقل نہیں ہے. اور فرشتہ گناہوں سے اس لیے بچے ہوئے ہیں، وہ عبادت میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس نہ تو نفس ہے نہ تو صحبت ہے، صرف اس کے پاس ہے تو عقل ہے. عقل نام کی چیز ہے، اور جس کے پاس عقل ہو وہ گناہ کبھی کر نہیں سکتا ہے، وہ گناہ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا. اس کو فرشتوں کی جماعت کہا گیا. اب انسان گناہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نفس ہے، صحبت ہے، خیال ہے، دماغ ہے، ان کے بارے اس کے پاس سوچ ہے، فکر ہے، جس کو نفس کہا گیا. اور عقل بھی اسی کے پاس ہے. اگر بندہ نفس کو کچل کر کے عقل پر استعمال کر کے گناہ سے بچ جاتا ہے، یہی بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. اب نفس کیا چیز ہے، عقل کیا چیز ہے، ذرا اس کو کھول کے سمجھیے. 5 منٹ 10 منٹ ہے، کھول کے اس کو ذرا میں بتا دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا اور نفس کو پیدا کیا، دونوں کو اپنی بارگاہ میں جب طلب کیا، بلایا، تو دونوں حاضر ہوا. اللہ نے عقل سے پوچھا، اے عقل تو بتا میں کون ہوں، اے عقل تو بتا میں کون ہوں. عقل کہنے لگی، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. عقل کہنے لگی، اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نواز دیا، عقل کو عزت سے نواز دیا. اس لیے عقل جس کے پاس ہوتی ہے، عزت اسی کے پاس ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر نفس کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، بلایا. دونوں کو ایک ہی ساتھ میں بنایا گیا، پیدا کیا گیا. پوچھا الگ الگ گیا، لیکن وقت ایک ہی ہے. دونوں کو بلایا تو عقل کہنے لگی کہ اللہ تو ہے، میں تیرا بندہ ہوں. نفس کو جب بلایا گیا تو کہا کہ اے نفس بتا میں کون ہوں. نفس کہنے لگا انتا 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 انتا، کہ اللہ تو ہے، میں ہوں. اکر گیا. شیطان اتنا بڑا عبادت گزار ہے، اتنا عبادت انہوں نے کیا کہ اگر اس کے سجدے کو زمین پر بچھا دیا جائے تو سوئی کے نوک کے برابر کہیں جگہ پیر رکھنے کے لیے نہیں ملے گی. 6 کروڑ سے بھی زیادہ، 6 کروڑ برس سے بھی زیادہ انہوں نے عبادت کی اللہ کی، اللہ کو سجدہ کیا. لیکن اس شیطان کو کون وہاں سے شیطان بنایا؟ مجبور اس کو کون کیا؟ شیطان اس وقت شیطان نہیں تھا، یہ عابد تھا، زاہد تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. اس کو یہی نفس نے بہکا دیا. اس سے پہلے کسی کو نفس نے نہیں بہکایا تھا، شیطان کو نفس نے بہکایا. جب اللہ نے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، تو کون ہے، تو شیطان یہ نفس جو ہے اکر کے کہتا ہے کہ تو ہے، میں ہوں، یعنی تو اپنی جگہ ہے، ہم اپنی جگہ ہیں. اللہ نے کہا نہیں، یہ بہت اکرتا ہے، یہ بہت اکرتا ہے. انتا تو ہے، میں ہوں. تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں 1 سال تک اس نفس کو آگ میں جلاؤ. کھانے پینے کی چیز اس کو دو، لیکن آگ میں جلاؤ. 1 سال تک فرشتوں نے اس نفس کو اٹھا کے جہنم میں رکھا، جلایا. پھر جب باہر نکالا 1 سال کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جب رکھا گیا، اللہ نے پوچھا بتا میں کون ہوں، تو پھر کہنے لگا تو ہے، میں ہوں. اللہ نے کہا وہ ابھی اس کی آخر گئی نہیں ہے، آؤ اس کو اب کیا کرو، بھوکا رکھو. کہا کہ فرشتوں خبردار، اس کو اب کھانے پینے کی چیز مت دینا، 1 سال تک اس کو بھوکا رکھو. آج انسان اکر جاتا ہے، یہ اس کی نفس ہے. آج رمضان کے مہینے میں
ہر شیطان کو جب قید کر لیا گیا تو ہٹے کٹے نوجوان روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ وہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا۔ یہ نفس جو ہے بڑے بڑے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بڑے بڑے عابدوں کی عبادت چھینی گئی اسی نفس کے وجہ سے۔ تو نفس کو اللہ نے کیا کہا کہ اے فرشتو اس کو اب بھوکا پیاسا رکھو، نہ اس کو کھانے دو نہ اس کو پانی دو، 1 سال تک اس کو مت کھلانا، اس کو یوں ہی پاکا کر دو۔ اب بہت بڑا سزا اس کو دیا گیا، نہ کھانے کی چیز ملی نہ پینے کی چیز۔ 1 سال کے بعد اس کو نکالا گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو رکھا گیا۔ پھر اللہ نے پوچھا اب بتا کہ میں کون ہوں تو کون ہے؟ نفس نے پکار کے کہا کہ اے میرے اللہ تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس نفس کو کوئی کچلنا چاہے، مارنا چاہے، اس کو قبضہ کرنا چاہے تو اس کو بھوکا رہنا ہوگا، پیاسا رہنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں 1 ماہ کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس نفس کو اگر قبضہ کرنا ہے تو اسی رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکتا ہے، وہی قبضہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ سے اس نفس کو قبضہ کر لے۔ تو نفس کو قبضہ کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا بندے پر۔ آج لوگ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کیا ہے کہ 10 دن بزی ہے، 1 مہینہ روزہ رکھو، بھوکا پیاسا رکھو۔ تو لوگ کیا جانے ہمارے تصورات میں کیا ہے؟ لوگ کیا جانتا ہے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے؟ لوگ کیا جانتا ہے کہ قبر میں سوال کیا ہے، جنت کیا ہے؟ لوگ کیا جانتا ہے کہ پل صراط کیا ہے، قیامت کا میدان کیا ہے؟ ارے لوگ کیا جانتا ہے کہ میزان کیا ہے اور حوض کوثر کیا ہے؟ یہ تو ہمارے تصورات میں ہے، اور ہم اس کو لینے کے لیے اسی دنیا میں محنت کر کے جائیں گے، انشاءاللہ ہر جگہ سے ہم فیضیاب ہوتے جائیں گے۔ لوگ کیا جانتا ہے کہ یہ لوگ کیوں روزہ رہتے ہیں، کیوں بھوکے رہتے ہیں، کیوں پیاسے رہتے ہیں؟ تو میرے دوستو روزہ ہر حال میں رہنا ہے۔ جیسے نماز بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ایسے اگر جسم سلامت ہے اور رہنے کی پوزیشن میں ہے تو روزہ بھی معاف نہیں ہے۔